دوسری بات آپ کر رہے تھے میوزک ڈائریکٹروں کی. جب میں نے شروع کیا تو ماشاءاللہ اس وقت سارے میوزک ڈائریکٹر حیات تھے جو اس وقت اس دنیا میں نہیں ہیں. بہت بہت اور وہ اتنا کمپٹیشن سے کام کرتے تھے کہ جو ایک ٹیون میوزک ڈائریکٹر بناتا تھا نا تو وہ دوسرا کہتا تھا کہ میں اس سے اچھی بناؤں گا. تو میوزک ڈائریکٹر کا گانا یہ بھی گلے میں ایک روش پیدا کرتا ہے. ایسا ہی کیونکہ وہ جو چاہے وہ ایک گانا گوائیں یا 10 گانے گوائیں وہ بھی استاد کی حیثیت ہے. ایسے ہی بالکل ایسے. تو وہ ان کا کیونکہ انہوں نے اگر جگہ کوئی کہی ہے تو وہی سیم کہنی پڑے گی, وہ ان کو چاہیے. بالکل ایسے. اور اتنے خطرناک میوزک ڈائریکٹر اس وقت تھے کمپٹیشن کے ساتھ کام. اور شکر الحمدللہ میں نے سب کے ساتھ کام کیا. خاص طور پہ میں خواجہ خورشید انور صاحب کا ذکر ضرور کرنا چاہوں گی کہ ان کے لاسٹ فلم جو تھی مرزا جٹ سرور بھٹی نے جو پروڈیوس کی تھی اس میں میں نے ان کے ساتھ پورے گانے گائے پورے فلم کے. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ میری بہت خوش قسمتی ہے. باقی ماسٹر نائب صاحب کے ساتھ بڑے لوگ جو تھے, کمال احمد ایک ہمارے میوزک ڈائریکٹر, ایم اشرف, یعنی جو بھی میوزک ڈائریکٹر اس وقت کام کر رہا تھا بڑے تو اس کے بعد پھر جو رہ گئے تھے میوزک ڈائریکٹر جن کے ساتھ, کیونکہ میں زیادہ آپ کو بتا چکی ہوں کہ میں نے فلم انڈسٹری پہ توجہ نہیں دی, جو رہ گئے تھے ان کے ساتھ پھر پی ٹی وی پہ موقع ملا کام کرنے کا. کیونکہ اس وقت میوزک کے اتنے پروگرام ہوتے تھے. ایک پروگرام موسیقار چلا تھا پاکستان ٹیلی ویژن پہ, اس پہ یہ تھا کہ 4 گانے ایک پروگرام میں ہوتے تھے, چاہے وہ غزل ہو یا گیت ہو یا ان کے فلم کے گانے جو بھی. تو وہ اپنی زندگی کا ایک نچوڑ جو تھا نا میوزک ڈائریکٹر کا وہ اس میں پیش کرتا. تو وہ بھی میں نے کیا. میری خوش قسمتی ہے کہ میں نے سب اس وقت کے میوزک ڈائریکٹروں کے ساتھ کام کیا, جو کہ میرے خیال سے کہ بہت کم لوگوں کا. میڈم آپ کیا سمجھتی ہیں کہ زندگی کا یہ سارا پروسیس کچھ ہم اب اس سے ہٹ کے کچھ اپنی اور طرح کی باتیں بھی کریں. بڑی ماشاءاللہ زندگی میں بڑی ڈگنیٹی بڑے وقار سے ترنم ناز جی نے کام کیا, جیسا انہوں نے بتایا کن کن لوگوں کے ساتھ کام کیا اور کیسا کام کیا آپ سب کے علم میں ہے, آپ نے سنا بھی ہے دیکھا بھی ہے. اور ان کی پروفائل میں یہ سارے کا سارا ریکارڈ جو ہے ویوز کے علم میں ہے. آپ نے اس سارے ٹینور میں جو ساری زندگی گزار کے کام کے حوالے سے آج اس لمحہ موجود میں یہاں ہم اس کرسیوں پہ بیٹھے, آپ کسی ایک جملے میں اپنے سارے ٹینور کو کیا کہیں گی کہ کیا گزرا یہ؟ اصل میں صحیح بات کروں آپ سے, دل کی بات کروں کہ یہاں پہ پاکستان میں قدر نہیں ہے فنکار کی. ایسے ہی جتنا کام, حالانکہ یہ ایک معراج ہے فنکار کی کہ پرائڈ آف پرفارمنس ملنا, ٹھیک ہے, اس کے بعد بھی یہاں پہ فنکار کی کوئی قدر نہیں ہے, کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں. اتنے سال یعنی زندگی گزر گئی, 50 سال ہو گئے, آدھی زندگی گزر گئی, تو 100 سال تو بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے. تو زندگی سے زیادہ حصہ میوزک کو دیا, خدمت کی اس پاکستان کی,
ٹیلی ویژن کی خدمت کی, ریڈیو پاکستان کی خدمت کی, لیکن صلہ کچھ نہیں ملا. اور میں کہتی ہوں کہ جو بھی حکومت آتی ہے وہ فنکاروں کا کبھی نہیں سوچتی. یہ دیکھیں موضوع پہ چینی پہ روز باتیں ہو رہی ہیں, آلو پہ روز باتیں ہو رہی, ٹماٹر پہ باتیں ہو رہی, لیکن کسی فنکار کے یا اداکار ہو یا گلوکار ہو یا کوئی بھی ہو, اس پہ کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی ایسا تبصرہ چل رہا ہو کہ فنکار جو ہوتے ہیں نا, فنکار وہ سنگر ہوں, آرٹسٹ, وہ کسی بھی ملک کی شناخت ہوتے ہیں دنیا میں. وہ کلچر کو پورٹری کرتے ہیں, وہ آپ کی رہتل کو پورٹری کرتے ہیں, وہ آپ کے رسم و رواج کو دنیا تک پہنچاتے ہیں. بالکل صحیح. میرے ملک میں یہ المیہ بہت ہے, پرائڈ آف پرفارمنس تو مل گیا ہے ہم سب کو, لیکن وہ یہاں اس ملک میں 5 گھنٹے میں بھی لوگوں کو پرائڈ آف پرفارمنس ملا. میں اپنی مثال دیتا ہوں, مجھے 50 برس کے بعد ملا تھا. 50 برس امتحان دے لکھ کے دو. میں کہا جی میں نے فجی شاہ کے تھیٹر میں کام کیا, جو میں نے کیا آپ کے ریکارڈ میں نہیں, مجھے نہیں رہنے دیں ہم نے, لیکن الٹیمیٹلی اللہ نے دے دیا. میں سمجھتا ہوں میڈم میرے ملک میں کچھ لوگ ہوتے ہیں نا, کچھ آرٹسٹ, رائج وہ بھی ہوتے ہیں, مشہور وہ بھی ہو جاتے, کچھ زندگی میں کام کرنے کی کمٹمنٹ لے کے نکلے ہوتے ہیں, اور کچھ پنجابی کہتے ہیں کچھ کم پاؤنڈ کا ارادہ لے کے نکلے ہوتے ہیں. تو جو کم پاؤنڈ لیتے نہیں وہ زیادہ اس طرح. آپ پچھلی جتنی اب دیکھیں نا, روز اعلان ہوتا ہے کہ آرٹسٹوں کے لیے یہ ہوگا وہ ہوگا وہ ہوگا, اتنے فنڈز کروڑوں, اب تو اربوں روپے کی اناؤنسمنٹ. کیا آپ کو کبھی کوئی ایسا سانحہ گزرا آپ کے ساتھ کہ آپ کے پاس بھی کوئی آیا ہو؟ دیکھیں کہ وہی والی بات کہ جب آدمی بیٹھا ہوا نظر نہیں آئے گا وہ کھڑا بھی نظر نہیں آئے گا, یا کھڑا نظر آئے گا بیٹھا, کیا مثال ہے اس کی. تو مسئلہ یہ ہے کہ سب کو پتہ ہوتا ہے, جو بھی ہر کسی کا ریکارڈ ہوتا ہے. ایسے ہی اگر میں چاہوں کہ آپ کا میں ریکارڈ لینا چاہتی ہوں, میں کوئی بھی, تو میں پاکستان ٹیلی ویژن پہ جاؤں گی, فلم انڈسٹری پہ جاؤں گی, ریڈیو پہ جاؤں گی, آپ کی ہر چیز سامنے آ جائے گی, موجود ہے. تو ان کو چاہیے کہ آپ یقین کریں کہ اس وقت بہت عروج تھا. ایک دفعہ کی بات ہے کہ ایک عید شو تھا, تو عید شو میں میرا نام نہیں تھا. اچھا. ہاں جی, حالانکہ میں بہت کام کر رہی تھی اس دور میں. تو ایک میوزک ڈائریکٹر مجھے, جو اس کو کر رہا تھا نا سارے پروگرام کو, وہ مجھے کہنے لگا کہ آپ جا کے فلاں کو کہیں نا, آپ جنرل مینیجر, میں نام نہیں لینا چاہ رہی کہ اس وقت کیا تھا, کون تھا جنرل مینیجر. تو انہوں نے کہا آپ ان کو جا کے کہیں کہ آپ کا نام کیوں نہیں رکھا. میں نے کہا بات سنیں, اگر میں نے کہنا ہی ہے تو پھر اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے. اتنی میں نے محنت کی ہے, اتنے سال کام کیا, کنٹریبیوشن کی ہے, رزلٹ ہے, ان کو خود کو نہیں پتا. میں نے کہا میں نے ایک عید شو کروں گی, نہیں کروں گی تو کچھ نہیں ہو جائے گا. میں نے کہا میں جا کے کہنا نہیں ہے, خود ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ فلاں آرٹسٹ وہ کیسا کام. حالانکہ پی ٹی وی پہ آپ یقین کریں محمود صاحب کہ میں نے نہ دن دیکھا ہے, نہ اندھیری دیکھی ہے, نہ طوفان دیکھا ہے. تو جو کمٹمنٹ کی ہے وہ کی ہے, اس پہ کام کیا. تو ظاہر ہے کہ ان کو نظر نہیں آتا کہ فلاں آرٹسٹ نے اتنی عرصہ گزار دیا, اتنی زندگی گزار دی. اصل میں میں نے, اور میرے خیال میں کہ فنکار میرے خیال کم ہی ہیں جن کو پرائڈ آف پرفارمنس ملا ہوگا. تو پرائڈ آف پرفارمنس کے ساتھ جن کو ملا ہے ان کو کم از کم 10 مرلے کا ایک پلاٹ ہونا چاہیے. یہ حکومت کی طرف سے ہونا چاہیے تاکہ چلے. ساری دنیا میں پرائڈ آف پرفارمنس جو ہے وہ ایک ایکسکلوسیو ملک کی طرف سے ہوتا ہے, جس میں اس کو کم از کم 10. اب دیکھیں کہ میں کہوں گی ضرور, چاہے نہیں کہیں آپ کو اب دیکھیں اسکیم جو بنی ہے گھر کی, اناؤنس بھی ہوئی ہے, اس میں کسی فنکار کا نام نہیں. کالونی, حالانکہ پوری دنیا میں, امریکہ میں گئی, آپ یقین کریں کہ وہاں پہ لاس اینجلس میں ایک
اسپیشل کالونی بنی ہے جو سارے فنکاروں کو جو فلم انڈسٹری میں کام کرتے ہیں، سنگر ہیں، اداکار. آپ پڑوسی ملک میں دیکھ لیں، وہاں پہ بھی ہے، باقاعدہ ان کا مہینہ لگا ہوا ہے اور باقاعدہ ان کو گھر دیے ہوئے ہیں. یہاں پہ ہمارے ملک میں ابھی تک کوئی اناؤنس فلاں کو دے دے، فلاں مزدور کو دے دے، ٹھیک ہے دیں، ان کا حق ہے، ان کا حق ہے. لیکن فنکار جو یہ کسی مزدور سے کم نہیں ہے، جنہوں نے نہ دن دیکھا، ہماری ٹائم کی کوئی پابندی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر رات کو کسی نے کہا کہ آپ نے ساری رات ادھر ریکارڈنگ کرنی ہے یا کرتے رہے، دن کو کہا تو دن کو. یعنی ہماری تو ہماری مزدوری ایسی کہ جس کا ٹائمنگ ہی نہیں ہے. اور پھر کوئی ایسے پاؤنڈ بھی نہیں تھے جو سارے دور میں بھی ایک ڈیووشن، ایک کمٹمنٹ، ایک ہم اپنے کرزمے سے وہ اس میں رہے کہ چلو یار یہ میرے ملک کا ہے تو میں اس کے لیے اس حوالے سے کیا. تو میڈم اب اس وقت جو صورتحال ہے، اب تو موسیقی کا کچھ سمجھ نہیں آ رہی، نہ جیسے ہمارے ڈرامہ جو ہے اس کی بھی نہیں سمجھ آ رہی، کون لکھاری آ گیا، کون لکھ رہا ہے، اب کون گا رہا ہے. ٹھیک ہے یہ جو نئے بچے ہیں بہت اچھے بھی ہیں، اس میں رائج بھی ہیں، لوگوں کو پسند بھی ہیں، لیکن وہ جو ایک پرٹیکولر موسیقی کا یا ڈرامے کا یا وہ جو پرفارمنس کے لیول کا اسکینر ہوتا تھا وہ اب کوئی نہیں ہے. وہ نہیں ہے، خود ہی نہیں رہنے دیا. میں تو یہ کہتی ہوں کہ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ غربت جو ہے وہ ختم کر دیں گے، تو اسی طرح ختم ہوگی غریبی ختم کر دیں. غریبی. اسی لیے فنکار ہے کہ فنکار کوئی اچھا ہے تو اس کو مارو، اس کی طرف توجہ نہ دو، اس کو پیچھے ہٹاؤ. یعنی یہ خود ہی اصل جو فنکار ہیں ان کو، حالانکہ ان کا بھی ہونا چاہیے، نہیں ہونا ہی انہیں کا چاہیے، باقی تو کچھ بیٹھیے. دیکھیں اگر عوام کی یہ سنتے ہیں اتنے کروڑ روپیہ، ارے کس کو میڈیا کو بتاؤ، اور بے شمار ایسے نام میرے علم میں جو لاکھوں روپے کئی بار لے گئے اور پتہ بھی نہیں لگنے دیا باہر کسی. میں کبھی کبھار اس طرح کی بات کرتا ہوں تو بری بھی لگتی، لیکن سچ جو ہے وہ جب بھی بولا جائے تو وہ جو سراؤنڈنگ میں سچ نہ سننے میں تو ان کو برا ہی لگتا ہے. لگتے رہے، ہم سچ بولتے رہے. صحیح ہے. آپ میڈم آپ نے ڈگنیٹی وقار سے اپنی ساری زندگی، یہ جو ساری یہ باتیں کر رہے ہیں ہم ان رائٹس کی بات کر رہے ہیں جو صرف ہمارے اپنے نہیں، ہمارے ہم اثروں کے ہر اس فرد کے ہیں جنہوں نے زندگی اپنی ڈیووٹ کی ہے اور دنیا میں شناخت بنائی کہ وی آر فرام پاکستان. آپ اب جو ارباب اختیار ہیں ان سے کچھ کہنا چاہیں تو آپ کہیں انہیں. دیکھیں میں نے تو کافی پہلے کہہ بھی دیا ہے کافی کچھ، کہ میری تو گزارش ہی ہے اسی حوالے سے کہ کم از کم جو سینئر آرٹسٹ ہیں یا پرائڈ آف پرفارمنس آرٹسٹ ہیں جنہوں نے ان کو کچھ زندگی کا انسینٹیو تو دو، زندگی گزار دی. یہ خدمت ہے نا، ہم خدمت کر رہے ہیں کہ کوئی 6 ستمبر کا پروگرام آیا تب ہم کر رہے ہیں، یا کوئی کوئی بھی آتا ہے، کوئی بھی سب ہوتے ہیں، پاکستان کے حوالے سے وہ خدمت کرتے ہیں. اور عوام کی خدمت پاکستان ٹیلی ویژن پہ گا کے کی ہے اتنے سال. تو تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے کہ فنکاروں کو، ہم بھی سفیر ہیں پاکستان کے، ہم بھی سفیر ہیں، باقی ہمارے پلیئر ہی نہیں سارے سفیر، ہم نے بھی شناخت ساری دنیا میں بتائی ہے کہ ہم پاکستان، صرف ہمارے پلیئر. جب باہر جائیں، آپ بھی جاتے رہے ہیں ڈراموں میں، اب بھی ماشاءاللہ جا رہے ہیں، تو وہ یہ پاکستانی آرٹسٹ ہاں جی بالکل ایسے نہ تو پہلے ہمارے ملک کا آئے گا، یہ پاکستانی گلوکار ہیں یا پاکستانی ایکٹر ہیں یا پاکستانی، بالکل ایسے تو پاکستان کا نام پہلے آئے گا، پھر اس کے بعد بالکل ایسے، کیونکہ ہم شناخت ہمارا پاکستان، ہماری شناخت اور ہمارا نام پاکستان ہے کہ تو تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے کہ کم از کم ایک کالونی بنا دیں. ابھی پچھلے دنوں ایک وہ آپ بھی اس پروگرام میں تھی، نغمہ بیگم کا ٹریبیوٹ، دیکھو نا وہ کتنی بڑی لیجنڈ ہے، 50 برس سے زیادہ، اور اس کی کتنی لمبی چوڑی پارٹیسپیشن ہے، لیکن حکومتوں کی طرف سے نہ تو اس بیچاری کو پرائڈ آف پرفارمنس، نہ کچھ نہیں ہوا. اللہ کرے کہ ایسے جو لیجنڈ جو حیات ہے ان کی زندگی میں ان کا خیال کر انگلیوں پہ چند ہے کون ہے کتنے تو اتنا کہ اگر آپ جہاں پہ 12 کروڑ عوام کر رہے ہیں خدمت، 22 کروڑ، یہ تو لاہور کے، ہمارے پنجاب کی،
اور 22 کروڑ عوام جو ہے ان کی آپ خدمت کر رہے ہیں، ان کے لیے سوچ رہے ہیں، تو خدا را کچھ فنکاروں کے لیے بھی ہاں یہ تو سارے ان کے بھی ملک سے نکل کے بھی ہزار نہیں، ساری ٹوٹل کمیونٹی نہیں بنے گی پورے پاکستان، بالکل. اور ایک کالونی ہونی چاہیے ہمارے آرٹسٹ. ہاں یہ ہے کہ جن کے پاس اپنے گھر ہیں ان کا نہیں سوچ رہے ہیں، ان کو اللہ نے دیا ہوا ہے، لیکن جن فنکاروں کے پاس اپنا گھر نہیں ہے، گاڑی نہیں ہے یا روزگار نہیں ہے، ہاں ان کا کوئی اس کے بارے میں کچھ سوچنا چاہیے، چاہے وہ اپنے طور پہ انکوائری کروائیں، جو جس کا پروفائل ہے وہ چھپی کسی کے بھی، تو آپ انکوائری کروائیں سب کی کہ کس کس فنکار کو کیا کیا پرابلم ہے، اس کے پاس گھر ہے کہ نہیں ہے، تو تھوڑی سی توجہ کی ضرورت. وہ پچھلے دنوں انہوں نے میڈم فردوس عاشق امان نے آپ کے سامنے ہی وہ جب نے کہا تھا یہ، تو پھر انہوں نے اس دن اعلان کیا تھا کہ جی وہ ایک پالیسی ہاؤسنگ کی، لیکن وہ زبانی جمع خرچ تک ہے، ہاں بس نہ اس کے بعد نہ کچھ ہوا. پھر وہ فنڈز کا اناؤنس ہوا کہ 25 کروڑ سے 1 ارب کرے، کہاں گیا؟ فنکاروں کو تو کچھ بھی نہیں ملا، ساری زندگی کسی نے بتایا نہیں کہ فنڈ بھی ہوتا ہے، بلکہ نہ ہم نے مانگا نہ ہمیں دیا، کسی نہ مانگا نہ دیا. یہ وہی پھر بات آ جاتی کہ ان کے پاس لسٹ ہونی چاہیے. دوسرا یہ کہ اتنے کروڑوں کا فنڈ ہے فنکاروں کو، ڈگنیٹی وقار سے ان کو آگے کچھ بھی نہیں ملا. ہاں وہ آپ وہ جو بندر مانٹ ایک بھک منگے کوئی فقیر تھوڑی، ان کو ان کی ڈگنیٹی سے ایک ایسے انسینٹیو دو جنہوں نے اپنی زندگیاں اس ملک کے لیے ڈیووٹ کی، خدمت کی اس ملک کی. لیکن وہی بات صاحب آ جاتی ہے کہ گنے چنے میرا 1000-1500 بھی نہیں بنیں گے اگر آپ ان کو 1500 کو آرٹسٹوں کو نہیں سنبھالا دے سکتے یا ان کو آسرا نہیں دے سکتے. تو باقی ہمارے دیکھ رہے ہیں کتنے، نغمہ بیگم کی ابھی آپ نے بات کی ہے، وہ چھوٹے سے گھر میں رہ رہی ہے، ایک کمرے میں کیا زندگی کی پارٹیسپیشن. میں تو نغمہ بیگم کو کہتا ہوں کہ یہ آرٹسٹوں میں ایک سائیں ہے، سائیں درویشنی ہے. وہ میں نے بڑا کام کیا میڈم ان کے ساتھ، فلم میں بھی ٹیلی ویژن پہ بھی کیا اور پھر زندگی کی. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے زندگیاں ڈیووٹ کر دی ملک کے، آج بھی کر رہے ہیں. لیکن اس کا ہمارے المیہ یہ ہے کہ جب چلے جاتا ہے تو پھر وہ فنڈ اس وقت ان کو دیتے جنہوں کی وجہ نہ مریا ہوں اس سے اولاد جنہیں مارے ہیں انہوں نے ایک حوالے سے آپ کے وساست سے بات کرنا چاہ رہی ہوں. جی جی. کہ اب جو ہمارے موجودہ وزیر اعظم صاحب ہیں عمران خان صاحب، یہ ان کو زیادہ خیال کرنا چاہیے فنکاروں کا، اس لیے کہ جو شوکت خانم ہاسپٹل بنا ہے وہ اس میں میرے خیال ہے کہ زیادہ تر فنکار چاہے وہ ڈرامہ آرٹسٹ ہو چاہے وہ سنگر. آپ دیکھ لیں نصرت فتح علی کا کتنا اس میں ہے رول، میڈم نور جہاں جی سب کا. ہم نے 91 میں ہم نے خود ادھر شو کر کے عمران خان کو دیا. اور یہاں پہ جو شروع میں ایک میوزیکل پروگرام رکھا تھا اس میں بھی فنڈ کا سارا سلسلہ یہیں پاکستان میں بھی کیا. تو فنکاروں کا اس میں بہت زیادہ حصہ ہے. میڈم فنکاروں نے اس دور کی اس کی بات یہ تو ہے، یہ فنکار نے کب اس ملک میں جب بھی ابتلا کا دور آیا سب سے آگے کے بعد وہ کسی کو یاد نہیں. بالکل. تو ان کو یہ ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے سب فنکاروں کے لیے کہ فنکاروں نے ہی یہ تعمیر کیا ہے شوکت خان. تو ان کا تھوڑا سا اس حوالے سے خیال کر لیں تو بڑی اچھی بات ہے. ویوز آپ نے میڈم ترنم ناز کی زندگی کی کچھ وہ اس قدر بے تکلفی چکے ہم ایک عہد کے اس کے ساتھیوں میں فنکار جو ہوتا ہے نا وہ کوئی فنکار ہوتا ہے. جو پینٹنگ صادقین بھی فنکار تھے، شاکر علی بھی فنکار ہیں، جو لکھاری ہے وہ بھی فنکار. یہ اس کی شاخیں مختلف ہوتی کو موسیقی میں. تو ہم سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے لوگ ہوتے اور جو سچ مچ کے فنکار ہوتے ان کو اپنی سراؤنڈنگ میں بھی پتہ ہوتا ہے کہ میرے سامنے کیڑے کیڑے سچ مچ دے فنکار نے اور کنے سیٹ لایا ہے. لیکن جنہوں نے سیٹ لایا ہوں سروائیول ان کا بھی ہوتا ہے، وہ بھی رائج ہوتے ہیں، ان کو بھی لوگ پسند کرتے ہیں. لیکن جو اصلی لوگ ہوتے ہیں جن کے کانٹینٹس ہوتے ہیں، جن کی پروفائل میں ایک نہیں سینکڑوں کام ہوتے ہیں، یاد وہی رکھے جاتے ہیں، وہی یاد رکھے جائیں گے. ورنہ بے شمار ہمارے شعبے میں ایسے بھی لوگ آئے جو آئے ایک دم سے
फेम हुई, फिर पता नहीं कहाँ चले गए, हमने ऐसे सैकड़ों नाम जो बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैडम अब बड़े मज़ेदार गुफ्तगू होगी सारा कुछ, और हमने बिल्कुल रूटीन से हट के आज कुछ हाँ बातें जी, की। हाँ जी। तो आपके बारे में व्यूज़ मुझे और मज़ीद कुछ बताने की ज़रूरत, आप अपने व्यूज़ को अगर कुछ अपनी तरफ से कोई पैगाम देना चाहें, कुछ कहना चाहें, तो जो चाहे आप कह दें। देखिए पैगाम तो बहुत से हैं जी कि जो देना चाहूँगी, और बहुत से लोगों से सुनते भी हैं, लेकिन मैं तो एक दुआ देना चाहती जी, हूँ ज़रूर, अपने सुनने वालों ज़रूर। को, अपने चाहने वालों को, कि अल्लाह ताला उनको सबको अपनी अमान में रखे, और ये जो वायरस है इससे अल्लाह ताला सबको बचा के महफूज रखे। रखे, आमीन। और मेरी दुआ है कि सब ईमान के रास्ते पे चलें, सही रास्ते पे चलें, माँ बाप की इज़्ज़त करें, एहतराम करें, बहुत और इससे ज़्यादा और कौन सी अच्छी बात हो सकती है। व्यूअर्स, आपने मैडम का मैसेज सुन लिया। असली लोग जो होते हैं ना, उनकी हर बात असली होती है, उनकी विशेस भी असली होती हैं, दिल से कलेजे से होती है, हवाई ज़बानी जमा खर्च बातें नहीं होती। अपने ज़मीन से जुड़ के रहिए, अपने लोगों से जुड़ के रहिए, अपनी शनाख्त, अपना मान, ये सारा कुछ हमारा मुल्क, हमारी ज़मीन है। और जैसे कोरोना की वबा आई है, और एक मैडम ने भी कहा, मैं भी कहता हूँ कि इसमें जो प्रिकॉशंस दुनिया में अब जहाँ भी जो भी इस हमारे इस प्रोग्राम को इस वक्त देख रहे हैं, मेरी उनसे भी गुजारिश है कि SOPs जिस भी मुल्क में आप हैं, जो भी प्रिकॉशंस हमें बताए जा रहे हैं, उसकी एहतियात जो है उस पर अमल ज़रूर कीजिए, क्योंकि इंसानी ज़िंदगी, हाँ, वो सबसे ज़्यादा कीमती है। अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए उस पर एहतियात कीजिए इंशाअल्लाह ताला। मैडम थैंक यू वेरी मच। मेरा ऐसा देखिए ना, जब अपनों के साथ गुफ्तगू होती थी कि बेतकल्लुफ़, ये एक फॉर्मेलिटीज़ नहीं, हमने ऐसे की जैसे हम वैसे भी बैठ के बातें ऐसे किया करते थे। फिर उसमें कुछ गुजारिशात जो है वो हमने अरबाब इख्तियार से भी की है, और मैं और आप हम चाहेंगे कि हमारी उन गुजारिशात पे थोड़ा गौर किया जाए। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में इसी तरह की एक और लिविंग लेजेंड जो है उनसे आपकी मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं एम्पायर प्रोडक्शन, और राशिद महमूद साहब इसके मेज़बान हैं, और माशाल्लाह इतने अच्छे बोलते हैं, इतने अच्छे आर्टिस्ट हैं, खूबसूरत आर्टिस्ट हैं, जिनका दिल भी खूबसूरत है, और आप भी खूबसूरत हैं। अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी दे। और सब लोगों से मैं गुजारिश करूँगी कि यूट्यूब पे इसको ज़रूर देखिएगा, इसको आप देखेंगे इनके प्रोग्राम तो आपको इंशाल्लाह मज़ा आए। इसको सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें, शेयर करें।